آج تک میرے خیال میں کہیں یہ خبر کسی ٹی وی چینل نے نشر نہیں کی ہوگی کہ کوئی باپردہ عورت جا رہی تھی، وہ برقعے میں جا رہی تھی، وہ حجاب کر کے جا رہی تھی تو اس کے ساتھ لڑکوں نے چھیڑخانی کی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی کسی عورت سے چھیڑخانی ہوئی تو وہ خود اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی جا رہی ہوگی۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ نور میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے فرما دیں کہ چادریں اپنے سینوں پہ ڈالیں اور اپنا بناؤ سنگار لوگوں کو نہ دکھائیں۔ تو سر آج کی جو خواتین ہیں کیا ان میں آپ کو یہ وصف نظر آتا ہے سر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں محترم پروفیسر وارث محبوب صاحب اور آپ کی پوری ٹیم سنو نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس خوبصورت پروگرام میں ہمیں مدعو فرمایا اور اتنا خوبصورت ٹاپک آپ نے آج زیر باس رکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی اس امت مرحومہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک، آپ نے جو آیہ کریمہ کے حوالے سے سوال کیا، جی اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اور اس کے پہلے جو مخاطب ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ صحیح۔ اگر یہیں سے دیکھا جائے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنی ازواج کے لیے یہ پیغام دینے کے لیے کہا، وہ زمانے کی بہترین عورتیں ہیں، بالکل ٹھیک، اور اس دوران جو لوگ رہنے والے ہیں جو صحابہ کرام ہیں وہ ساری کائنات، سارے انبیاء کرام کے بعد وہ افضل ترین لوگ ہیں۔ ان کے لیے اگر یہ حکم ہے کہ اے ازواج مطہرات آپ گھروں میں ٹھہری رہیں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی ازواج آپ گھروں میں ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور پردہ بے پردہ نہ ہوں، پردہ اختیار کریں، اور پھر فرمایا وَلَا تبرج الجاہلیت الاولی، جس طرح وہ پہلے جاہلیت کے دور میں بے پردہ رہتی تھیں اس طرح بے پردگی اختیار نہ کریں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب کسی سے بات کریں تو نرم نرم لہجے میں بات نہ کریں۔ بالکل صحیح۔ اس سے کیا ہوگا، وہ جو زمانے کے بہترین لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہا کہ ان سے بھی آپ نرم لہجے میں بات نہ کریں، کہیں کسی کے دل میں کوئی خرابی نہ آ جائے، کہیں کسی کے دل، وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، جو صحابہ کرام کے روپ میں وہاں جو منافقین تھے، اصل پیغام ان کے لیے تھا کہ کہیں ان کے دل میں کھوٹ ہو اور وہ ازواج مطہرات سے کسی ایسے تعلق بنانے کی کوشش کریں جو نبی کا حرم ہے، ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور ازواج مطہرات کو مخاطب بنا کر یہ امت کی تمام عورتوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے یہ قانون بنا دیا کہ بلا کسی شرعی ضرورت کے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر کوئی شرعی ضرورت ہے تو اسلام نے بالکل قید بھی نہیں کیا کہ شرعی ضرورت ہے تب بھی نہیں نکلیں۔ اب جیسے تعلیم کے لیے ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ٹھیک ہے، وفی روایت کل مسلم و مسلمۃ، ہر مرد اور عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اب گھر سے جب عورت باہر نہیں جائے گی تو کیسے سیکھے گی؟ لیکن باہر جانے کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے کیا ہیں کہ وہ باپردہ ہو کے نکلے، جب جائے تو کسی محرم کو ساتھ رکھ کے نکلے، اور جب وہ تعلیم حاصل کرے تو وہاں وہ پردے کا انتظام کرے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے شریعت میں یہ اس کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، لیکن یہ قید لگا دی کہ بے پردہ ہو کر نہ نکلے۔ اللہ رب ذوالجلال کا یہ حکم تمام امت کے لیے ہے، تمام عورتوں کے لیے ہے کہ وہ جب بھی گھر سے نکلیں، پہلی تو بات یہ ایک ثابت ہوئی کہ بلا عذر شرعی گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، نکلیں نہیں، اور یہ اس میں کسی اور کا بھلا نہیں ہے، اس میں عورتوں کے لیے بھلا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اگر بے پردہ باہر نکلیں گی، آج تک میرے خیال میں کہیں یہ خبر کسی ٹی وی چینل نے نشر نہیں کی ہوگی کہ کوئی باپردہ عورت جا رہی تھی، وہ برقعے میں جا رہی تھی، وہ حجاب کر کے جا رہی تھی تو اس کے ساتھ لڑکوں نے چھیڑخانی کی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی کسی
عورت سے چھیڑخانی ہوئی تو وہ خود اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی جا رہی ہوگی اور اس کے ساتھ لڑکوں نے بدماشی کی اور اس کے ساتھ انہوں نے چھیڑخانی کی. تو یہ جو ایک وجہ ہے اسلام نے بتا دیا کہ پردے کی طرح پردہ کر کے پھر باہر نکلیں. بالکل ٹھیک.